یہ ہے ناروے۔ ناروے دنیا کے ٹھنڈے ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہاں کم سے کم ٹمپریچر -51 ڈگری رہتا ہے۔ سال کے 6 مہینے یہاں پر سورج صرف 2 گھنٹوں کے لیے نظر آتا ہے۔ ناروے کے 2 اطراف میں ایک طرف سویڈن اور دوسری طرف ڈنمارک ہے۔ ان 3 ممالک میں سے ناروے سب سے زیادہ غریب ملک ہوا کرتا تھا۔ یہ پتھریلی زمین کا بنا ہوا ملک ہے۔ ڈنمارک اور سویڈن کی نسبت ناروے میں صرف 7% زمین ہی زراعت کے قابل ہے، جبکہ ڈنمارک کی زمین 70% زراعت کے قابل ہے، جو کہ ناروے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ناروے میں پہاڑی سلسلوں اور گہری وادیوں کی وجہ سے ایگریکلچر کا نظام بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش ایگریکلچر، فشنگ اور لکڑی بیچنا تھا۔ ناروے کی معیشت کا انحصار صرف انہی تھوڑے سے وسائل پر تھا، جس کی وجہ سے یہ غریب ترین ملک تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود آج ناروے 46 لاکھ کی آبادی کے ساتھ GDP اور دولت کے لحاظ سے دنیا کا 14واں امیر ترین ملک کیسے بنا؟ ناروے میں رہنے والے 70% لوگ امیر کیسے بنے؟ ناروے $1.36 ٹریلین کی مضبوط اکانومی کیسے بنا؟ اور باقی تمام ممالک جیسے عراق، ایران، پاکستان، انڈیا وغیرہ، یہ سب ممالک ناروے سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ناروے نے ایک خاص پلاننگ کے ساتھ یہ سب حاصل کیا تھا۔ لیکن آج سچ سن لو کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب سمجھائیں گے کہ ناروے اتنا امیر ملک کیسے بنا۔ یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے اور ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تاریخ میں 200 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ ناروے نے 1814 میں ڈنمارک سے آزادی حاصل کی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد ناروے کے لوگوں نے ایگریکلچر، فشنگ اور ٹمبر کی ایکسپورٹ پر کام کیا۔ ورلڈ وار I اور ورلڈ وار II میں جرمنی، فرانس اور اٹلی کو ناروے نے ہی ایگریکلچر اور لکڑی کا سامان فراہم کیا۔ ورلڈ وار I میں برٹش میں کھانے پینے اور لکڑی کی قلت کی وجہ سے ناروے کو ایکسپورٹ بڑھانے کا موقع ملا۔ اس سے ناروے کی شپنگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور اس کے علاوہ ناروے کو ان اشیاء کی 8 گنا زیادہ قیمت بھی ملی۔ اٹلی اور فرانس میں بھیجے جانے والا کوئلہ 12 گنا زیادہ قیمت میں فروخت ہوتا تھا۔ اس ایکسپورٹ نے ناروے کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ 25 فروری 1958 کو نیچرل گیس کے ذخائر نیدرلینڈ میں دریافت ہوئے، تو اس کے بعد بہت سے ماہرین کا خیال تھا کہ تیل کے ذخائر ناروے کے ساتھ نارتھ سی میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ تحقیق کے بعد ماہرین نے ناروے کی منسٹری آف فارن افیئر کو بتایا کہ ناروے کے اطراف میں تیل کا نکلنا ناممکن ہے۔ لیکن پھر بھی 1965 میں ناروے نے ایک بار پھر تمام کمپنیوں کو تیل نکالنے کے لیے ڈرلنگ کے لیے لائسنس فراہم کیے، تو ایک مشہور کمپنی فلیکس پیٹرولیم نے لائسنس کو خرید لیا اور ڈرلنگ شروع کر دی۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ملا۔ پھر فلیکس کمپنی نے ایک آخری کوشش کی اور اس دفعہ انہوں نے بہت گہرائی تک ڈرلنگ کی، تو پھر آخر کار 1969 میں پہلا تیل کا ذخیرہ مل گیا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ناروے نے اپنے امیر ترین ہونے کا سٹیٹس کیسے برقرار رکھا ہوا ہے اور مستقبل کی کیا پلاننگ کی ہوئی ہے۔ چنانچہ تیل نکلنے کے بعد ناروے نے بہت ہی جلدی تیل کی پیداوار بڑھانا شروع کر دی اور ہر آنے والے سال کے ساتھ ساتھ تیل کی پیداوار بڑھتی رہی، یہاں تک کہ تیل کی انڈسٹری ناروے میں ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں نوکریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور لوگوں کے حالات بدلنے لگے۔ تیل کے نکلنے کی وجہ سے ناروے نے اپنی اکانومی کو بحال کرنا شروع کیا، وہ اکانومی جو پہلے صرف ایگریکلچر اور فشنگ تک محدود تھی۔ اس اکانومی کا انحصار اب صرف تیل پر ہونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 سے 5 سالوں میں ناروے بہت بڑی تعداد میں تیل پیدا کرنے والا ملک بن گیا۔ ناروے اس وقت 12واں بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہ دنیا کا 5واں بڑا آئل ایکسپورٹر اور 3را بڑا گیس ایکسپورٹر بن چکا ہے۔ اس وقت ناروے کا ایک شہری $250,000 کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ ناروے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت ملک ہے۔ اس کی تاریخ، اس کے خوبصورت شہر، اس کا کلچر، وہاں پہ رہنے والے لوگ اور ترقی کرتی ہوئی معیشت کی وجہ سے ناروے اس وقت
امیر ترین لوگوں کے رہنے کی جگہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر رہنے والے لوگوں میں سے مردوں کی اوسط یعنی ایوریج عمر 81 ایئرز ہے اور عورتوں کی ایوریج عمر 84 ایئرز ہے، جو کہ پوری دنیا میں 17ویں نمبر پر ہے۔ وہاں کے لوگوں کی لمبی عمر کی وجہ ان کی معاشی ترقی اور ان کا بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم ہے۔ ہیپینس انڈیکس یعنی خوش رہنے والے لوگوں میں ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کی نسبت بہت زیادہ آگے ہے۔ وہاں پر ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بہت زیادہ نوکریاں ہیں، غربت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ناروے کے شہریوں کی تعلیم مکمل طور پر فری ہے اور مزدور کی کم سے کم تنخواہ کسی بھی ملک سے زیادہ ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق بہت ہی تھوڑا ہے، اس لیے ہر بندہ وہاں پر خوش رہتا ہے۔ ان سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ناروے نے ترقی کر جانے کے بعد ترقی کے اس سفر کو کیسے برقرار رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا خاص پلاننگ ہے جس کے تحت اب تک ناروے چل رہا ہے۔ 1972 میں ناروے کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ کرائی گئی کہ تیل کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ایک اسٹیٹ آئل کے نام کی کمپنی بنائی جائے جو اس انڈسٹری کو ریگولیٹ کرے یا اس کو کنٹرول کرے۔ یہ انڈسٹری تیل کی انڈسٹری سے بننے والے پروفٹ میں سے مزید پروفٹ جنریٹ کرے۔ کسی اور کو بھی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ تیل کی انڈسٹری سے بننے والا پروفٹ کو کہیں اور استعمال کر سکے، کیونکہ ان کو بخوبی معلوم ہو گیا تھا کہ آئل کا یہ ذخیرہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ناروے چاہتا تھا کہ اس دولت کو اس وقت کے لیے سنبھال کر رکھے جب ان کے پاس آئل کے ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ ناروے نے اس وقت ایک خاص سبق حاصل کیا اور ایک باقاعدہ پلاننگ شروع کر دی۔ جب کسی بھی ملک کی اکانومی یا معیشت صرف تیل پر منحصر ہو تو جب بھی تیل کی قیمت کم یا زیادہ ہوگی تو اس ملک کی اکانومی بھی انسٹیبل یا غیر مستحکم ہوگی۔ اس کا سلوشن یا حل یہی ہے کہ اکانومی کو تیل کے علاوہ دوسری اور انڈسٹری پر بھی منحصر کیا جائے۔ اس بات کے لیے نارویجین گورنمنٹ نے سیورن ویلتھ فنڈ قائم کیا جس میں تیل کی انڈسٹری سے پیدا ہونے والا سارا پروفٹ جمع کرایا جائے گا۔ بہت سے ممالک جو تیل کے ذخائر سے مالا مال ہیں جیسے عراق، ایران، وہ صرف اس وجہ سے غریب رہ گئے کیونکہ وہ تیل کے منافع کو محفوظ کرنے کے بجائے خرچ کرتے رہے۔ بہت سے ممالک کے پاس تیل کی بہت بڑی پیداوار ہے لیکن وہ اس سے بننے والے پیسے کو صحیح استعمال نہیں کر سکے۔ 2018 میں ناروے نے 1.2 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے تیل کی ایکسپورٹ کی اور ایک ملک جس کا نام انگولا ہے اس کی ایکسپورٹ 1.4 ملین بیرل پر ڈے تھی، لیکن پھر بھی اس کی سوورن ویلتھ یعنی ملکی خزانہ ناروے سے بہت تھوڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے ناروے نے بہت سمارٹ گیم کھیلی جو کہ تعریف کے قابل ہے۔ ناروے کو معلوم ہو گیا کہ اگر لمبے عرصے تک امیر رہنا ہے تو دولت کو محفوظ کرنا پڑے گا اور باقی انڈسٹری میں بھی انویسٹ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ناروے نے اپنا پیسہ پوری دنیا کی اسٹیٹ مارکیٹ اور فائنینشیل مارکیٹس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ آسان الفاظ میں یہ ایک بہت بڑی سرمایہ کاری تھی جو کہ 9000 سے زیادہ کمپنیز میں کی گئی تھی۔ اس سے اتنا پیسہ بنا کہ آج ناروے کی دولت 1.3 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کی ہے۔ تو جب بھی تیل کی پروڈکشن میں کمی واقع ہوگی تو ناروے اس فنڈ کو استعمال کر سکتا ہے۔ ناروے کے قوانین کے مطابق کوئی بھی گورنمنٹ اس فنڈ میں سے پیسہ نہیں نکال سکتی۔ کوئی بھی گورنمنٹ اس فنڈ میں سے ایک سال کے اندر پروفٹ کا صرف 3% پیسہ نکال کر استعمال کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے ناروے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور باقی تیل پیدا کرنے والے ممالک قریب ہی رہ گئے۔ ناروے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی لاٹری نکل آئے اور وہ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے انویسٹ کر کے مزید پیسہ بنائے۔ یہ پیسہ بنانے کا بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ ناروے کی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ناروے کے پولیٹیشنز یعنی سیاستدانوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ باقی ملکوں میں جب نئی حکومت آتی ہے تو وہ آتے ساتھ ہی اپنے لوگوں پر پیسہ خرچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور نئے پروجیکٹس شروع کر دیتے ہیں تاکہ عوام میں ان کی زیادہ سے زیادہ پذیرائی ہو تاکہ اگلے الیکشن کی وہ تیاری کر سکیں۔ اس طریقے سے ملکی خزانے میں بہت حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن ناروے کے سیاستدانوں نے آپس میں ایک ایگریمنٹ طے کیا اور ہر آنے والی حکومت اسی پلان کے تحت چلائی جائے گی۔ اگر آپ کو ابھی تک یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ان ویڈیوز کو بنانے میں بہت زیادہ وقت اور محنت درکار ہوتی ہے۔ ناروے نے مستقبل کے 50 سالوں تک کا پلان تیار کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ناروے سے تیل نکلنا بند ہو جائے، اس وجہ سے ناروے نے اگلے 50 سالوں کی پلاننگ کر رکھی ہے۔
ماہرین کے مطابق اگلے 50 سالوں میں تیل کی پیداوار میں بہت حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے تیل پر چلنے والے ممالک کے لیے ضروری ہے وہ ناروے والی اسٹریٹجی پر کام کریں۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کے مطابق وہ اور کون سا ملک ہے جو ناروے کی طرح ترقی کر رہا ہے۔ اگر آپ کا ناروے میں رہنے کا پلان ہے یا مستقبل میں آپ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو ناروے رہنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا ملک ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ مزید ویڈیوز کن ٹاپکس پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔